جس نے ہمیں کہا ہے کہ تجھے میں زندگی اور موت دی ہے، اس کام کے لیے نہیں دی ہمیں وقت اسپیس دی اللہ تعالیٰ نے. جبکہ تو موت پہ بھی یقین کرتا ہے، زندگی پہ بھی یقین کرتا ہے، تو اس بات پہ بھی یقین کر جو درمیانی وقت میں نے تجھے دیا ہے، اس کو کیوں بھول جاتا ہے؟ اللہ سبحان اللہ. اب اس کو کیوں بھولا ہے؟ تو کیوں نہیں تو اس میں وہ کام کرتا جو میں نے تجھے کریں گے احسن ہو لگ لیا، پھر دیکھتے تماشے کیسے. تو کیا چیز ہے جو ہمیں اس سے روکتی؟ جس سے میں نے کہا کہ سب آرزو رکھتے ہیں لیکن ہوئے کتنے ہیں؟ بہت تھوڑے لوگ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑا بہترین نسخہ دیا ہے اس کو قرآن کے اندر. بندہ کامیاب ترین انسان بن سکتا ہے، اولاد درود جو چاہے وہ بن سکتا ہے. بس سبحان اللہ. پورے فیلڈ کھولیں، کتب بنو، غوث بنو، ابدال بنو، جو چاہے بنو، میرے ولی بنو. 1 سیکنڈ رکھتا ہے تم بن سکتے ہو. ایک کام کر لو بس، وہ بہت سستا کام، بہت ہی آسان کام سے، بہت آسان کام سے ساری آرزویں ہماری پوری ہو سکتی ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مفتی صاحب نہیں کہہ رہے، یہ مولانا صاحب نہیں کہہ رہے، یہ شیخ الحدیث نہیں کہہ رہے، یہ کوئی نبی نہیں کہہ رہا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ سبحان رب الجلال کہہ رہا ہے. ہمارا خالق کہہ رہا ہے، ہمارا مالک کہہ رہا ہے. میں تمہارا داؤ پیش جانتا ہوں. بہت آسان نسخہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے. کرنے کا بہت آسان کام، جو چاہیں گے وہ بن جائیں گے. الحمدللہ تہجد گزار بن جائیں گے اگر چاہتے کو شوق ہے. حافظ بن جائیں گے، حافظ کو شوق. اعلیٰ درجے کے ولی بن جائیں گے، آپ اس کو شوق ہے. مسجد جو اللہ تعالیٰ نسخہ اس پہ عمل کرو. کیا نسخہ ہے وہ؟ اللہ کہتا ہے اسے ایک کام کرو، بہت آسان کام. وہ کیا ہے؟ وجاہدوا. سبحان اللہ. کیا کرو؟ کوشش کرو. آرزو تک نہ رہو، آرزو تک زندگی چلتی ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے رکھی میں نے دنیا اسباب پر ہے. میں تو قادر مطلق ہوں، میں تو کون کہنے کی ساتھی دنیا کا بنا لیں. میں جو کہتا ہوں کہ بچہ پیدا کرو، بچہ پیدا کریں، میں نے سسٹم رکھا ہے. دعا سنتا ہوں، باتیں سنتا ہوں تو دعا کہتا رہا یا اللہ مجھے بیٹا دے، یا اللہ مجھے. ساری زندگی کہتا رہا لگا بیٹا نہیں ملے گا، حالانکہ دے سکتا ہے، اولاد نہیں دے گا. کیوں کہ اس نے سسٹم رکھا ہے. پہلے شادی کر، بیوی کر، اس کے پاس جا، پھر مجھ سے مانگ، پھر میری مرضی چاہے دوں یا نہ دوں. تو دے نہیں سکتا ہے، دے سکتا ہوں، اس کے بغیر بھی دے سکتا ہوں. مریم کو دیا نہیں دیا؟ پھر کہاں سے دے دیا؟ وہی رب تھا. حضرت کو دیے نہیں، کہتے میری بیوی تو بانس بل کو ہوگی، ملا ہی نہیں ملا یا پھر آدم صاحب کے نہ باپ تھے نہ ماں تھے، آدم آگے یا نہیں آئے؟ ماں باپ بھی تو کر تو سب کچھ سکتا ہے، لیکن سسٹم میں نے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ نہ میں نہیں کر سکتا، آؤ اس طریقے سے جیسے میں نے تمہیں بتایا. چاہوں تو تم سب کو ولی بنا دوں ابھی، چاہے تم سب کو غوث بنا دوں ابھی، لیکن میں نے سسٹم اس دنیا کے اندر رکھا ہے. وہ کیا ہے؟ وجاہدوا. ہلنا پڑے گا تجھے، کوشش کر. جہادو کا ترجمہ کیا کیا؟ کوشش. کوشش بڑی مشکل بات ہے. کوشش کے جہاں ہم آتے ہیں وہیں فیل ہو جاتے ہیں، شیطان نے پکڑ لیتا. کوشش بڑا مشکل کا، کوشش کرنا کہتے مشکل کام ہے، حالانکہ آسان ترین کام ہے. کوشش ہے کیا؟ کیا ہے کوشش؟
انسان کا ارادہ کر لینا بھی کوشش ہی ہے. اللہ کہتا ہے اگر تو ارادہ بھی کر لے تو یہ تیری کوشش میں شمار ہوگا معاملہ. اللہ کہتا ہے جو میرے راستے میں آگے کس نے محنت کری اس کو نہیں پوچھتا دنیا محنت کرتا ہے رزلٹ اس کا کیا نکلتا رہتا ہے, کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو فیل کبھی پاس کبھی کچھ کبھی ہوتا ہے, کہتا نہیں کوئی اس کی. اللہ کہتا ہے میں گارنٹی دیتا ہوں کہ راستہ ہو میرا اور نیت ہو تیری. تو اللہ کہتا میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں ندیم سولنا. سبحان اللہ. جس چیز کا تو ارادہ کرے گا میں ایک دو نہیں, سبل نہیں کا, سبل کہتے ہیں راستے کو, سبل کہتے ہیں راستوں کو کہتے ہیں عربی میں, کہ ایک راستہ نہیں کھولوں گا بس راستے ہی کھول دوں گا تیرے اپنی رضا کے, محبت کے, قرب کے, سب کے سب تیرے سامنے راستے کھول دیں گے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. اور کوشش کتنی؟ صرف ارادہ ہی کر لے ہاتھ. آپ کچھ بھی نہیں کر رہے, نہ تہجد پڑھ رہے ہیں, کچھ بھی نہیں کر رہے, نہ نماز پڑھ رہے ہیں, کچھ بھی نہیں کر رہے, ارادہ کر رہے ہیں کہ میں بس ولی بن جاؤں. ایسی نماز بنانے کے سب سے پہلے دروازہ کون سا کھلتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ جو آدمی سچے طور پہ جب یہ دعا مانگتا ہے اس کا سب سے پہلے دروازہ کون سا کھلتا ہے بتاؤ آپ؟ سب سے پہلا دروازہ اس کا یہ کھلتا ہے کہ اس شخص کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی اپنے محبوب کے پاس پہنچا دیتے ہیں. اس کے بغیر تو صحیح نہیں ہو سکتی نماز. نہیں بتاتا جب تک آپ کو کوئی ٹیچر نہیں ملے گا, کوئی اللہ والے کے پاس ہاتھ جڑیں گے نہیں, اس کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے, یہ عبادت آپ کی صحیح نہیں ہو سکے گی. یاد رکھیے یہی کرنے تو جاتے ہیں ہم. تو سب سے پہلے دروازہ اس شخص کا یاد رکھیں آپ کہ جو یہ نیت کرتا ہے کہ میری نماز سے ہو جائے, اللہ کی قسم میں شکین کی کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے اللہ پاک اس بندے کو کسی اللہ والے کے پاس پہنچا دیتا ہے. اور اللہ والے کے پاس پہنچ کے سب سے پہلے جو اس کی چیز صحیح ہوتی ہے وہ نماز ہی ہوتی ہے. بہت بڑی چیز بتا رہا ہوں, وہ ہے انسان کو شیطان مطمئن کر کے رکھتا ہے اس کی حالت میں. جو آدمی دین پہ نہیں نہ چلتا, نماز نہیں پڑھتا, وہ مطمئن کیوں نہیں پڑھتے؟ بس جی اللہ بڑا رحم کرنے والا, فکر کرنے والا, ٹھیک ہے جی. وہ مطمئن کر دیا اس کو اس حال پہ. اس نے یہ سننا نقطہ میرا, اگر وہ بے چین ہوتا تو ضرور نماز پڑھتا. اس نے بات اس کو اس نے مطمئن کر دیا اس حال پر. نہیں یار یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, اللہ بڑا رحیم کرنے والا. دیکھیں جی بڑے نماز پڑھنے والے ہم نے وہ بھی بڑے دیکھیں, چھوڑے بالکل صحیح ہے, جاؤ جی اپنا کام کرے. پڑھو مطمئن ہوتا ہے اس حال میں. اللہ اکبر. دیکھا شیطان ڈاؤ اس مطمئن, وہ پھر کوشش نہیں کرتا کہ مطلب ٹھیک مجھے کیا ضرورت ہے کوشش کرنے. جب انسان کسی گناہ میں پھنسا ہو اور اس گناہ سے نکلنے کی کوشش نہ کر رہا ہو, سمجھو وہ مطمئن ہے اپنے اس گناہ پر. نقطہ سمجھ گئے ہوں گے میرا؟ ایک زانی زنا سے نہیں نکل رہا, مطمئن ہے اپنے گناہ پر. ایک آدمی جماعت سے آگے نماز نہیں پڑھ رہا, مطمئن ہے. ایک آدمی نبی پاک کی پیروی نہیں کر رہا, مطمئن ہے. اس کو آیت سمجھ نہیں آتی, یہ پہلی آیت اس کو سمجھ نہیں ہے, اس کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. 50 دفعہ دن میں دعا مانگتے ہیں. کیا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ ہم کیا دعا مانگ رہے ہیں جی؟ یہ دعا 50 ٹائم نماز کے اندر مانگ رہے ہیں, فرائض میں مانگتے ہیں, نفل میں مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے سیدھا راستہ دکھا, اور پھر دعا مانگتے ہیں یا اللہ صرف اور صرف مجھے سیدھا راستہ دکھانا میرے نبی والا. یہی ہے نا, ایک دن صراط مستقیم صراط الذین انعمت علیہم. ہم تو بڑے اونچے آدمی ہیں, ہمارا تو اس نبی سے تعلق ہے جس سے سب سے زیادہ انعام ہوئے ہیں. ہم سے بڑا اونچا کون ہوگا؟ الحمدللہ. تو ہم کہہ رہے ہیں ہمیں وہ راستہ چاہیے, سیدھا راستہ کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ. یہ نماز میں کہہ رہا ہوں کھڑے ہو گئے.
اور پھر آگے اور پورا اس کو ایکسپلین کیا اللہ تعالیٰ نے کہ خالص نبی کا راستہ ہو. ایک دن سب صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب ولا الضالین، اس میں کسی قسم کی مشابہت نہیں ہونی چاہیے، ولا ضال کی نہیں ہونی چاہیے اور دوسرے کی بھی نہیں ہونی چاہیے. نہیں سمجھے بات؟ کہ اس میں کسی قسم کی مشابہت نہیں چاہیے، خالص مجھے اللہ کی نبی والا راستہ چاہیے. یہ دعا مانگ رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ اور جس وقت یہ دعا مانگ رہے ہیں نماز کے تو اس کا لباس کون سا پہنا ہوا ہے؟ جی کون سی لباس ہے؟ اس سے بڑا کوئی منافق ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا مانگ رہے ہیں اور کرم کیا رہے ہیں. یعنی میں استغفر اللہ شراب کی بوتل رکھی ہو اور میں کہوں اللہ تعالیٰ شراب سے میری جان چھوڑا، اللہ تعالیٰ شراب سے جان چھوڑا میری، اللہ، یہی نا معاملہ. اوپر سے دیکھیے ہماری تشبیہ بالکل انہی جیسی ہے، ہماری زندگی کے اعتبار سارے ویسے ہی ہیں، اور دعا کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے؟ اس سے بڑا منافق کیا ہوگا مجھے بتائیں. نہیں ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں یہ نہیں چاہیے. وہی تو ہے. اور کس وقت ہیں؟ جس وقت اللہ تعالیٰ کی وہ عبادت کر رہے ہیں جو سب سے بڑی عبادت ہے، سجدے والی، اور پوری قوم اس حال کے اندر ہے. ہم اسی آیت کو نہیں سمجھے ابھی تک، اس آیت بھی ہمارا عمل نہیں ہوا ابھی تک. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کر رہا ہوں دوست؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ. یہی ہے نا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. نہ اس کا ہونا چاہیے نہ اس کا ہونا چاہیے. ہمیں کس کا راستہ چاہیے؟ صرف نبی پاک کی شکل چاہیے، آپ کا لباس چاہیے، آپ کی عبادت جیسی عبادت چاہیے، آپ جیسے ہمارا ایک ایک چیز چاہیے. کیوں کہ آپ نے خود فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ، یہ ایک میں نے رول ماڈل تمہیں دے دیا ہے، سب کچھ تمہیں کرنا ہے تو ایسے ہی کرنا ہے. تب تو ہم مومن کرانے کے کہ جب تک آپ کسی اللہ والے کا ہاتھ اصلاح کے لیے، باقی اور جس چیز نہیں ولی بن جاؤں فلاں ہو جاؤں، نہیں، اپنی اصلاح کے لیے جب تک آپ کسی اللہ والے کے پاس نہیں جائیں گے، آپ پیش نہیں کریں گے، آپ زندگی بھر صحیح نہیں ہو سکتے. یہ قانون ہے قرآن کا. جو کہتا ہے بالکل جھوٹ بولتا ہے، وہ قرآن پہ بلیم کر رہا ہے، نبی میں حدیث پہ بلیم کر رہا ہے. کبھی آدمی کوئی خود صحیح ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ کسی اللہ والے کے پاس جا کے اپنی اصلاح نہ کرائے. بڑے بڑے اکابرین محدثین، ہزاروں کتابیں لکھنے والے، بہت بلند درجے کرنے والے کہتے ہیں ہم انسان جبھی بنے جب جا کے ہم نے حاجی صاحب کا ہاتھ پکڑا. اب بڑے فخر سے کہتے تھے، فخر سے کہتے تھے کہ ہم عالم نہیں تھے، لوگ ہمیں عالم کہتے تھے، آج ہم عالم بنے ہیں. صحیح کون لوگ تھے واقعی؟ کچھ تو ہے. یہ میں جو نعرہ مار رہا ہوں آپ کے سامنے تو جھوٹ تو نہیں بول رہا. کیوں آپ پیداوار نظر نہیں آ رہے؟ آپ سارے آپ کہاں سے پیدا ہو گئے یہاں؟ یہ پھول کہاں لگائے صحرا کے اندر؟ ایسے پھول کہ جب باہر سے کوئی لوگ آتے ہیں تو دیکھ کے دنگ رہ جاتے ہیں کہ یہ بولٹرنگ کے اندر ایسے لوگ کہاں پیدا ہو گئے؟ باہر کے لوگ کہتے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ بولٹر میں یہاں جو ہمارے ملکوں میں چیز نہیں، یہاں کیسے آ گئی یہ چیز؟ بس واحد ایک چیز اس لیے آ گئی کہ سیدھا راستہ جو تھا یہی تھا کہ کسی اللہ والے کے پاس چلے جاؤ. بہت دشواری ہے، ہمیں بڑا مشکل ہے دین پہ چلنا آج کل، بہت بڑے بڑے فتنے ہیں آج کل. سچا جو دین ہے نبی پاک کی اتباع کا، اللہ کی قسم اللہ کی نبی نے خود کہا کہ ایسا ہے جیسے ہاتھ کے اوپر آپ انگارہ رکھ دیں، اتنا مشکل ہوگا دین پہ چلنا. اللہ کی قسم آج یہ وہ زمانہ ہے، گناہوں کو چھوڑنا جو نبی و سنت کے خلاف ہے اتنا مشکل ہے انسان کے لیے جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. کفر برداشت کر لیتے ہیں، کافر ہو جاتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں، ہم دین چھوڑ دیتے ہیں، فراڈ کر لیتے ہیں،
اپنے وہ دو کام دے دیتے ہیں لیکن نبی کی سنت پہ عمل نہیں کریں گے. اتنا مشکل ہے. ساری رات میں واز سنا دیں, نعتیں سنا دیں, آپ تقریریں سنا دیں, تیار ہیں. جہاں دین کی بات آئے گی, عمل کی بات آئے گی, اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں پیچھے سے. اللہ نے کہا تھا مشکل ہے. یہ آسان, اتنا آسان کہ جیسے ہی آپ کسی اللہ والے کے پاس جا کے ہاتھ پکڑیں گے, سب سے پہلے آپ کے لیے دین پہ چلنا آسان ہوگا. تو اللہ کے نبی فرمایا فکر نہ کرنا, اگر تم صحیح ہونا چاہو گے طلاق کا امر ہے, میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہارے پاس. اگر تم نے اس کو پکڑ لیا مضبوطی کے ساتھ تو تمہارا نبی تمہیں گارنٹی دیتا ہے تم کبھی بھی نہیں بھٹکو گے, نہ ذلیل ہوگے, چاہے کیسی سے بری بھی حالات ہو جائیں. طلاق کا امر ہے. سنو کیا چیز ہے؟ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ. ایک ہاتھ میں تیری کتاب ہو, دوسرے ہاتھ میں سنت رسول اللہ. اچھا ہے, کوئی فکر کی بات نہیں. کتنے ہزار دجال آ جائیں, فکر نہیں ہوگا. نہیں سمجھے بات؟ کسی فکر کی باتیں نہیں. الحمدللہ دو تین چیز باتیں ہوں. کیا بات ہوئی؟ لپیٹ دوں باتوں تو کہ آپ سمجھیں مقصد ادھر ادھر ہو گئے. کافی باتیں ہوئی الحمدللہ. مین بات کیا؟ کوشش. ٹھیک ہے. سیکنڈ بات, خامد بنانے کے لیے عبادات سب کچھ کرنے کے لیے کوشش کو بھی کامل بننے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ اللہ والے کی صحبت.